تم بھی ترقی کے حصے دار ہو، تم بھی طاقت کے حصے دار ہو۔ اگر کوئی آج یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنا دیں گے، ہندوستان کو سپر پاور بنا دیں گے، تو اس خواب میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے دور رکھ کر اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ مسلم بستیوں میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف پولیس سٹیشنز نظر آتے ہیں کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان سب سے پچھڑی ہوئی، سب سے کمزور اور سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑے ہی معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم فٹ بال کی طرح ہیں، کبھی کوئی کھیلتا ہے تو کبھی کوئی کھیلتا ہے، کبھی اس کے پیر میں تو کبھی اس کے پیر میں۔ آخر ہمارا مستقبل کب ٹھیک ہوگا؟ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر آج ہم ہندوستان کی سیاسی افق پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کو کیا نظر آئے گا کہ ہر طبقہ، ہر سماج، ہر کسی کی اپنی آواز ہے، ہر کسی کی اپنی سیاسی پہچان ہے۔ میری مراد ہے تو اس بات سے ہے کہ ہندوستان میں برہمن سماج ہے تو ان کی سیاسی طاقت ہے، ہندوستان میں پنڈت سماج ہے، پنڈت کے لوگ ہیں تو ان کی ایک سیاسی آواز ہے، ہندوستان میں دلت ہیں تو ان کی ایک آواز ہے، ہندوستان میں یادو ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں ساؤتھ میں ریڈی ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں لنگیات ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں راؤ ہیں تو ان کی آواز ہے۔ بہرحال ہر کسی کی آواز ہے، اور اگر کسی کی آواز نہیں ہے تو وہ مسلمان کی آواز نہیں ہے۔ اور آج اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم صرف مسلمان کہتے ہیں، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دستور پر حلف لیا اور میری ذمہ داری اور میرا کام ہے کہ میں پچھڑے ہوئے کو آگے لاؤں، میرا کام ہے کہ کمزور کو طاقتور بناؤں، میری ذمہ داری ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ اور اگر میں آج پچھڑے ہوئے مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اگر میں کمزور مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں ان تنقید کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا یا ترقی یافتہ یا سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ اس ملک، اس ریاست، اس شہر کے ہر رہنے اور بسنے والوں کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم بھی ترقی کے حصے دار ہو، تم بھی طاقت کے حصے دار ہو۔ اگر کوئی آج یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنا دیں گے، ہندوستان کو سپر پاور بنا دیں گے، تو اس خواب میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے دور رکھ کر اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقائق کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اندرا گاندھی کے دور میں گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا، اور گوپال سنگھ کمیشن نے
نشاندہی کی کہ ہندوستان میں ایس سی ایس ٹی اور بی سی سے بھی اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے، کمزور ہے، تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کی رپورٹ آئی اور کئی برس تک ویسی ہی پڑی رہی، ریکمنڈیشنز کچھ نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہے کہ سچر کمیٹی کی کمیٹی تشکیل دی گئی، اور سچر کمیٹی نے بھی پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور اپنے رپورٹ میں آج بھی انٹرنیٹ پر جاؤ، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھو تو سچر کمیٹی نے یہی بات کہی کہ ایس سی ایس ٹیز اور بی سی سے بھی پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ مسلم بستیوں کی ڈیولپمنٹ ہو، پچھڑے ہوئے مسلم بستیاں، مسلمانوں کے بستیوں میں اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو گندی موہریاں ہیں، بدترین روڈز ہیں، نہ اسکول نظر آتے ہیں، نہ بینکس نظر آتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کہا کہ مسلم بستیوں میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف پولیس اسٹیشنز نظر آتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ سچر کمیٹی نے اپنے فائنڈنگز اپنے رپورٹ میں ریکمنڈیشنز بھی دیے اور کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کرو، مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بستیوں میں بینکس لاؤ، لیکن نہیں ہوا۔ ارے آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کو روزگار میں موقع مل رہا ہے؟ کیا ہم کو بینک سے لون ملتا ہے کاروبار کے لیے؟ کیا ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں آتی ہیں؟ نہیں آتی۔